چلیے، ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے ڈراتے. یہ ایک اور چیز یہ کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکیں تو اس میں اپنے سے نہ ڈرائیں، یعنی اتنی آنکھیں نہ نکالیں کہ لوگ آپ کے خوف سے برائی چھوڑ دیں اور جب آپ غائب ہوں تو پھر وہ شروع کر دیں. یہ بالکل ٹیمپریری چیز ہوگی اور یہ بھی درست نہیں، بلکہ کیا کریں، اللہ کا ڈر دل میں ڈالیں. اچھا، اللہ کا ڈر دل میں ڈال دیا، لیکن پھر آپ ہٹے تو پھر وہ لوگ دوبارہ کرنے لگے، تو اب آپ سوچیں گے کہ میں نے تو اپنے سے تو نہیں ڈرایا تھا، اللہ ہی سے ڈرایا تھا، لیکن یہ لوگ پھر ویسے ہی ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی ذمہ داری نہیں. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، کیونکہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے نا. ایک وقت میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ایک وقت میں وہ لیول نہیں ہوتا. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے اور اسی میں ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ خلا ملا کر لیتے، یعنی میل جول کر لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے. یعنی پہلے ان کو وہ برے لگتے، پھر اس کے بعد انہی سے دوستی کر لیتے، گویا گزشتہ روز اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی ایسے ان کے دوست بن جاتے ہیں برے لوگوں کے جیسے انہوں نے ان میں کبھی کوئی برائی دیکھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی. ایسے لوگ دوست ہوتے ہوئے بھی پھر ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن. پہلے سے بھی تعلقات خراب. اور پھر ان کے پیغمبر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کروائی. قرآن پاک میں آتا ہے نا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بانہم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے. تو جو لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دو، ظالموں اور حق کے خلاف اقدام کرنے والوں کو روکو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے. سوچئے، آپ کو کوئی شخص برا تو نہیں لگتا، یا آپ تو نہیں کسی کو برے لگتے؟ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی کلاس میں، جہاں بھی آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بس رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، یہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، فلاں کی تو کسی سے بھی نہیں بنتی، یا یہ کہ یہ دین والے لڑتے کیوں رہتے ہیں، یا ان میں تو بڑی سیاست ہے، یا فلاں ایسا ہے. مختلف طرح کے تبصرے کرتے سنتے رہتے ہیں نا ہم. کبھی میں نے سوچا کیوں ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا پتہ چلی یہاں سے وجہ؟ برائی سے نہ روکنا. جب لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تو ان کے درمیان عداوتیں ہوتی، محبتیں ختم ہو جاتی. اب دیکھیں کہ ماں باپ اور اولاد کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا، پیار کا رشتہ ہوتا ہے نا، لیکن اس رشتے میں محبت اور زیادہ آ جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے جب اس میں دین شامل ہو جاتا ہے. جب ماں باپ بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو اور ان کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہو تو پھر باہم دل صاف ہوتے ہیں اور ایک ایسا تعلق اور ایک ایسی بونڈنگ ہوتی ہے کہ جو اس کے بغیر ماں اور بچوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی، والدین اور بچوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی، جب تک دین بیچ میں نہ ہو، جب تک اللہ کی اطاعت نہ ہو. کیونکہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت بندوں کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اعتماد پیدا کر دیتا ہے، ایک محبت پیدا کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ہم بچوں کو اپنی خدمت اور اپنی اطاعت کے لیے تو بہت کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کو اپنی فرما برداری کی بہت بات سناتے رہتے ہیں، کیا کام ہے؟ اور اگر وہ نہ کرے فرما برداری تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک
تکلیف اور ایک باہم دوری اور عدم اعتماد کی کیفیت رہتی ہے. یہ کیسے دور ہو؟ یہ کب ہو؟ کون سی اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا؟ اس کے بغیر کوئی ماں باپ کی فرما برداری مشکل ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے نا. ان کے احسان ہم پر بہت ہوتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا نہیں کر سکتے، پھر وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں. پھر شیطان کہتا ہے انہوں نے تو ناراض رہنا ہی ہے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے منانے کی، جیسے ہے گزر جائے گی. تو اس سے تو نہیں کام چلے گا، راضی تو کرنا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ کے احکامات کی اطاعت پر، ہم بھی کریں اور وہ بھی کریں. ابن ابی دنیا سے منقول ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ تیری قوم میں سے 40,000 اچھے اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر خفا کیوں نہ ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے رہے. یعنی برے لوگوں کی ایک تو صحبت سے بچنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت کوئی کام پڑے تو بس کام سے کام رکھنا چاہیے، ان سے دلی محبت اور تعلق اور دوستی نہیں کرنی چاہیے. یعنی محض دنیا کے فائدوں کی خاطر ایسے لوگوں سے تعلق نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ ہم کو انفلوئنس کر دے اور ہمارے اندر کی بھی خیر جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی چلی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو برائی کرتے دیکھے اور مسلسل دیکھے اور پھر بھی انسان اس شخص کا دوست بنا رہے اور اسے نہ روکے تو پھر جینا اور مرنا ساتھ ہو جاتا ہے. انسان کن کے ساتھ مرتا ہے؟ جن کے ساتھ جیتا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے. جو شخص حج کرتے ہوئے فوت ہو تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ تلبیہ پکارتے ہوئے. جو شخص میدان جنگ میں شہید ہو تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ اس کے کپڑوں میں یا اس کے جو بھی زخم ہوں گے ان سے خون جاری ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا. اسی طرح کوئی شخص اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کھا پی رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے اور ان کے شر کے اوپر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول ہے، خاموش رضامندی ہے. اس لیے بعض لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی غلط مجلس میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہوا اور یہاں ان کی موت آ گئی تو قیامت کے دن یہ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کے دل میں جتنا ڈر ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرتی ضرورت کی وجہ سے کسی نہ کسی سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ تعلق محدود ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سب سے کاٹ کے آپ بیٹھ جائیں. اسلام کاٹنے کی تلقین نہیں کرتا. ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تاکہ ہم ان کو صحیح راستے پہ لا سکیں. اگر آپ کمیونیکیشن ہی ختم کر دیں گے، لوگوں سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیں. لیکن یہاں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان جیسے کام کر کے انجوائے نہیں کرنا، نہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا ہے کہ جس میں لوگ صریحاً حرام کام کر رہے ہوں. ابن عبد البر نے ابو عمران سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ اسے تباہ و برباد کر دو. یہ فرشتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر ڈالو، کیونکہ میرے لیے اس کی پیشانی پر نہ کبھی بل پڑے نہ اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضگی کا اظہار کیا. یعنی غلط کام کرنے والوں کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی نفرت نہیں تھی. حمیدی نے حضرت مصر کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے کہا پروردگار عالم، اس آبادی میں فلاں عابد موجود ہے، یعنی عبادت گزار. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پہلے اسے ہلاک کرو پھر آبادی کو، کیونکہ میرے لیے کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی. یعنی لوگ جب میری نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس کے دل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کہ بس اپنی عبادت میں مشغول ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف ایکولی امپورٹنٹ ہے اپنی عبادت کی، کہ انسان جس طرح عبادت کرتا ہے اللہ کی، نماز روزہ کرتا ہے،
اسی طرح اسے دوسرے لوگوں کے نماز روزے کی بھی فکر ہونی چاہیے. لیکن جو دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں وہ دین کی باتیں گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈر ہوتا ہے نا ایک. کس بات کا؟ کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے, یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ان سے جو فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے, یا یہ کہ بڑی تکلیف ہے اس کام میں کیونکہ یہ تو ایک دفعہ سے تو سنتے ہی نہیں, تو ایک دفعہ بتانے سے تو توجہ ہی نہیں دیتے. یا پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بس ایک دفعہ ہم اعلان کریں اور سارے لوگ بس پلٹ جائیں, جو ہم چاہتے ہیں وہی بن جائے. لیکن انسانوں کی سوچ بدلنا, انسانوں کا ذہن بدلنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, اور وہ ایک دو دن میں نہیں بدلا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں, اپنے عمل اور اپنے رویے میں بہت سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ سارا وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بے پناہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ اچھے بھی ہوں پھر بھی وہ آپ کی اچھائی سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور آپ کو اذیت دیں یا تکلیف دیں. تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ جمع رہے, ان کے لیے دعا بھی کرے اور اپنا کام کرتا جائے. ایک دو دن کی بات نہ سمجھے. ہاں, اگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا, کچھ بھی شیئر نہیں کر رہا, کوئی طریقہ بھی نہیں سوچ رہا, حتیٰ کہ کم از کم اتنا بھی نہیں کرتا کہ دعا کرے, تو پھر تو بڑی مشکل ہے. پھر تو بہت ڈر ہے اس بات کا کہ انسان دین پڑھ کر بھی واپس انہی لوگوں میں ویسا ہی ہو جائے. بہت سے ماں باپ خود نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں اٹھاتے. پچھلے دنوں کسی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر جب سے میری شادی ہوئی نماز کے پابند تھے اور مسجد جاتے تھے, لیکن آج تک مجھے انہوں نے تکلیف نہیں دی. وہ تعریف کر رہی تھی اپنے شوہر کہ مجھے انہوں نے نہیں تکلیف دی کبھی. وہ کہتے تھے تم خود اٹھو. تو بعض اوقات ہم اپنے گھر والوں کو غلط کام سے اس لیے بھی نہیں روکتے یا کسی کام کرنے کا اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے بہت پیار ہوتا ہے, یا ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے, یا ہم ان کی ناراضگی نہیں دیکھنا چاہتے. کیونکہ جب آپ کسی کو کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو وہ آگے سے ناراض بھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب پیارے ناراض ہوتے ہیں تو پھر تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں, بس یہ جو بھی کریں ہمیں کچھ نہ کہیں, ہمارے تعلقات نہ خراب ہو. تو پھر کیا اسی طرح رہیں گے, شیئر نہیں کریں گے, اچھی باتیں نہیں شیئر کریں گے؟ کریں گے نا. کس لیے کریں گے؟ ان کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. جی تازہ میں نے بہت پہلے آپ کی کیسٹ سنی تھی, آگ سے بچو یا کچھ ایسا سا نام تھا اس کا, آگ سے بچاؤ. تو اس میں ایک بات بہت ہی وہ میرے دل کو اتنے سال پہلے لگی تھی کہ اگر اصل میں کہیں آگ لگی ہوئی ہو ہمارے گھر میں کہیں, تو ہم اپنے گھر والوں کو پیار سے آواز دے کے یا ان سے ڈر ڈر کے ان کو اس طرح نہیں بلائیں گے. اس وقت ہم ان کو کھینچ کے اپنے ساتھ مطلب انہیں بچا لیں گے نا. تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار سو رہا ہوتا ہے اور نماز کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو ہم کیوں ان کو سونے دیتے ہیں جبکہ وہ آگ کا بستر ہی ہوتا ہے. تو اب میں نے, کیونکہ وہ کانوں میں بات چلی گئی, میں نے کہا اب تو میں بچوں گی نہیں. تو پھر میں نے کہا چلو اب جوتے پڑے ہیں جو بھی, اور میں فجر میں اٹھ گئی, میں نے کہا میں کھٹکا کر دوں گی لیکن پھر میں بھاگوں گی, میں زیادہ نہیں کروں گی. لیکن میں نے ایک دو ہی کیے تھے, اسی سے اتفاق سے بھائی لوگ اٹھ گئے تھے. تو لیکن یہ کہ تھوڑا سا ڈر ذرا بھابھی لوگوں کی طرف سے زیادہ ہوتے نا. تو لیکن ماشاءاللہ وہی لوگ پھر اتنے پھر گئے کہ وہ رات کو کہہ کے سوتے جیسے ہی اٹھ جانا اٹھا دینا. الحمدللہ. بالکل. بعض اوقات ہم یہ اسیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید دوسرے سنیں گے نہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. چلیے, ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی, اے پروردگار عالم میری مغفرت فرما. اللہ نے فرمایا تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں لیکن اس کا بوجھ بنی اسرائیل پر ڈالتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو حاکم عادل ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا, گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھگتے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم سے جب خطا ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً اس کی مخالفت کیوں نہ کی, انہوں نے اس کی مخالفت کیوں نہ کی. ابن ابی دنیا نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں اور ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا ام المؤمنین زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث بیان فرمائیے, یعنی کوئی ایسی حدیث سنائیے ہم کو. انہوں نے فرمایا کہ لوگ جب زناکاری کو جائز قرار دے لیں, شراب خوری کرنے لگیں اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا شروع کر دیں
تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے، لوگ جلد سے جلد توبہ کر لیں اور معاصی ترک کر دیں تو فبہا، وگرنہ اللہ تعالیٰ آبادی کو منہدم کر دیتا ہے. حضرت انس نے سوال کیا کہ ام المومنین، کیا یہ ان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ایمان والوں کے حق میں پند و موعظت اور رحمت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب اور خدا کا قہر اور غضب. حضرت انس نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے ایسی خوش کن فرحت آگی حدیث کوئی نہیں سنی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات کسی آبادی کے اوپر زلزلہ آتا ہے، یا کچھ سال پہلے جیسے آیا تھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں، چونکہ ایسا ہو رہا تھا تو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بہت سے انالائز کرتے رہتے ہیں سچویشنز کو. لیکن دین ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور بہت ہی معتدل بات ہے اس حدیث میں. اور وہ کیا ہے کہ عذاب کس کے لیے ہے، وہ یعنی آپ جنرلائز نہیں کریں، ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دیں کہ فلاں بستی گر گئی کیونکہ یہ بہت بری تھی اور ان کے اوپر عذاب آ گیا. عذاب صرف اس کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. لیکن اسی کے اندر جو نیک لوگ تھے، اب یہ تھوڑی ہوگا کہ اچھا نیک لوگ ان کی چھت نہیں گرے گی اور دوسروں کی بس گرے گی، یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو سب پر آتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے معاملے کی؟ کہ عذاب اس کے لیے جو نافرمان ہے، اور رحمت ہے اس کے لیے یہ مصیبت بھی جو اللہ کا فرما بردار ہے. وہ کیسے؟ کہ جو بچ گیا اس کے لیے نصیحت، اور جو اس میں چلا گیا وہ شہید. کیونکہ یہ جو ہدم ہوتا ہے یا غرق ہوتا ہے، یہ بھی شہادت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. لیکن ہر شخص کس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا؟ جس طرح کا اس کا عمل ہوگا، جس طرح کا اس کا آخری وقت ہوگا، کہ وہ اس وقت اس کو کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے، یا وہ کوئی اچھا کام اس وقت کر رہا ہو. کیونکہ بعض اوقات اچھے کام کرتے ہوئے بھی لوگ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان اس وقت بلیم نہ کرے کہ مجھے کیا فائدہ ہوا اچھا کرنے کا ان نمازوں کا، یا میں تو ذکر کر رہا تھا پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا. نہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ ضروری نہیں کہ وہ عذاب ہی ہو. وہ آپ کے حق میں عذاب نہیں بھی ہو سکتا، وہ آپ کے حق میں رحمت بھی ہو سکتا ہے. جانا تو دنیا سے ویسے بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی موت مانگنے لگے یا پھر ایسی چیزوں کی، نہیں، اس میں عافیت ہی کی دعا کرے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، آئندہ آج کے بعد اگر کہیں اخبار میں آپ پڑھیں کسی بھی علاقے، کسی بلڈنگ، کسی بس، کسی پلین یا کسی بھی جگہ کی کوئی ایسی خبر کہ جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے کسی حادثے کا شکار ہو گئے، تو آپ سب کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ سارے خراب تھے، ان سب کو سزا ملی یا ان سب پہ اللہ کا عذاب آ گیا. نو، عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. اور وہی چیز، وہی تکلیف مومن کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ رحمت بن جاتی ہے. اب مثال کے طور پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جس شخص کا ایمان ہوتا ہے اس کے لیے بیماری رحمت ہوتی ہے، وہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اور جو شخص خبیث ہوتا ہے اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس کے لیے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مزید ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، نا امید ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دے. اس طرح ایک ہی مصیبت ایک شخص کے لیے باعث رحمت اور دوسرے شخص کے لیے باعث عذاب. تو انما یبعث الناس علی نیاتہم. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ کہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی. سوچتے ہیں جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی حرارت اور چمک ہوتی ہے، وہ تکلیف کے موقع پر بھی الحمدللہ کہتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وہ اس وقت بھی کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا غم، حادثے، مصیبت، تکلیف کے موقع پر مختلف لوگوں کا ریاکشن مختلف طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کبھی بھی بدگمان ہوتا ہی نہیں. وہ ہر حال میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس میں میری بھلائی تھی، اس نے جو کچھ مجھے دیا اور جو کچھ مجھ سے لیا یہ اس کا بہترین فیصلہ تھا، اور میں اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور اس کی قدر پر اور اس کی رضا پر
راضی ہوں. آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہوتا ہے, کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا مایوسی کی طرف چل پڑتے ہیں, یا اس وقت بھی ہمت جمع رکھتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے. ابن ابی دنیا نے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا رک جا, ابھی تیرے لیے اس کا وقت نہیں آیا. اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان ربکم لیستعتبکم فاعتبوہ, تمہارا پروردگار تمہیں گناہوں سے تائب ہونے کا حکم دیتا ہے, توبہ کرو. یعنی ایسے واقعات اور حادثات انسان کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ توبہ استغفار کی طرف. عہد فاروقی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت فاروق لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ یہ زلزلہ تمہاری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, دوبارہ اگر یہ زلزلہ آیا تو میں تم میں ہرگز ہرگز نہیں رہوں گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا, کیونکہ میں ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ابن ابی دنیا مناقب فاروقی میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا اے زمین تجھے کیا ہوا, تجھے کیا ہوا؟ اگر قیامت آنے والی ہوتی تو اپنے احوال بیان کرتی. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا کان یوم القیامت فلیس فیہا ذراع ولا شبر الا وہو ینطق, جب قیامت آئے گی تو ایک ہاتھ بھر اور ایک بالشت بھر زمین نہ ہوگی جو بول نہ اٹھے. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی. امام احمد نے حضرت صفیہ سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق نے فرمایا کہ لوگوں یہ کیا ہے, تم نے اتنی جلدی کیا کام کیے جو یہ زلزلہ آ گیا, اس کے بعد اگر کوئی زلزلہ آیا تو تم مجھے مدینے میں نہ پاؤ گے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ زمین پر جب گناہ ہونے لگتے ہیں تو زمین خوف الہی کے مارے لرزنے لگتی ہے, اللہ اکبر, اور زلزلہ آ جاتا ہے. اس طرح زمین پر بسنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ساری قلمرو میں ایک فرمان جاری کر دیا جس میں حمد و صلات کے بعد لکھا کہ یہ ایک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو عتاب فرماتا ہے. میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ فلاں فلاں مہینے میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو, جس کے پاس کچھ ہے وہ صدقہ خیرات نکالے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, تحقیق جو پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا, نماز پڑھتا رہا, وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. اور یہ دعا پڑھا کرو جو حضرت آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہوں گے. اور وہ جو حضرت نوح پڑھا کرتے تھے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو میرا قصور معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نامرادوں میں سے ہوں گا. اور وہ دعا بھی جو حضرت یونس پڑھا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں, تو پاک ذات ہے, میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.